اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ برادران اسلام، کچھ دن پہلے ایک وہابی غیر مقلد مولوی کی گفتگو سنی۔ وہ آن دا ریکارڈ اور لائیو براڈ کاسٹ کے اندر ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ تمام مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو نماز کے اختتام میں پڑھتے ہیں، اور تقریباً ہر مومن مسلمان اس دعا کو سہل سمجھ کر، آسان سمجھ کر نماز کے اندر ادا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ دعا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے بدعت میں مبتلا ہیں، گمراہی کا شکار ہیں۔ علماء نے بھی کبھی عوام مسلمانوں کو بتایا نہیں کہ دعا کون سی نماز کے اندر پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ قرب قیامت کا دور ہے اور فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہر ان پڑھ، جاہل، کم علم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، محقق بنا کر پیش کرتا ہے، اور امت مسلمہ پر گمراہی کے، بدعت کے فتوے جڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ جاہلوں کو عالم بنا کر ان سے مسائل پوچھیں گے، اور وہ مفتی بن کر مسائل کا جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، بغیر علم کے فتوے جڑیں گے، بغیر تحقیق کے امت مسلمہ کو گمراہی کے اندھیری کوٹری کے اندر دھکیلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے حدیث شریف، انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین، فرمایا مجھے میری امت پر جو خوف اور ڈر ہے وہ گمراہ ائمہ کا ہے، گمراہ علماء کا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں سنن دارمی شریف حدیث نمبر 370 پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء، فرمایا بد سے بدترین برے علماء ہیں اور بہتر سے بہترین اچھے علماء ہیں۔ یہ زمانہ قرب قیامت اور فتنوں کا دور ہے۔ اس زمانے کے اندر ہر قسم کے علماء موجود ہیں، اچھے بھی ہیں، بے علم بھی ہیں، با عمل بھی ہیں، اور با علم بھی ہیں۔ اب ہم نے اچھے اور برے کی پہچان کرنی ہے، محقق اور غیر محقق کی پہچان کرنی ہے، عالم اور جاہل کی پہچان کر کے ہم نے صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کے نور کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسے ہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسے مولوی ہیں جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اور امت مسلمہ پر بات بات پر گمراہی کے فتوے جڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک مرزا جہلمی بھی ہے، جو کہ اسی بات کو وہ نشانہ بنا کر تو وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے بڑوں نے سکھایا ہی نہیں نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا نماز کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے یا خلاف سنت ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بخاری شریف مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 185 پر حدیث نمبر 835 ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، قلنا السلام علی اللہ من عباده السلام علی فلان و فلان، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام ولكن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإنکم اذا قلتم ذلك
असाबा कुल्लु अब्दिन फिस समाई औ बैन समाई वल अर्दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसके अंदर अत्तहियात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम को पढ़ना सिखाया और उसके आखिर में फरमाया कि जब अत्तहियात और दुरूद पढ़ लो तो उसके बाद सुम्मा लियतखय्यर मिनद दुआ अजबहु इलैहि फयदउ, उसके बाद जो चाहो दुआ मांगो, जो पसंद हो वो दुआ करो। अभी इस हदीस पाक के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि कोई भी अल्फाज नमाज के अंदर दुआ के हवाले से मखसूस और मुतय्यन नहीं है कि ये अल्फाज दुआ की सूरत में मांग सकते हैं और ये अल्फाज नहीं पढ़ सकते, ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन नहीं फरमाया। हाँ, जबकि इसी तरह मुस्लिम शरीफ में भी ये रिवायत मौजूद है जिसके अल्फाज हैं सुम्मा यतखय्यरु मिनल मसअलति मा शाअ, फिर जो चाहो सवाल करो। जब अत्तहियात पढ़ लो, दुरूद पढ़ लो और दुआ का वक्त आए तो फरमाया जो चाहे दुआ मांगो, जो चाहो अल्लाह से मांगो। जामे तिरमिजी शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, फरमाया सुम्मा लियदउ बादु बिमा शाअ, दुरूद और अत्तहियात पढ़ने के बाद जो चाहो दुआ मांगो। एक रिवायत अल मुसन्नफ के अंदर भी मौजूद है, उसके अंदर भी लफ्ज मौजूद है सुम्मा यदउ बादु बिमा शाअ, जो चाहे दुआ मांगो। अल्लाह अकबर। अब ये तमाम अहादीस के अंदर जो कि अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर, जामे तिरमिजी के अंदर, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर और सही बुखारी शरीफ के अंदर भी ये लफ्ज़ मौजूद हैं और इन तमाम अहादीस से साबित हो रहा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली इख्तियार दिया कि जो चाहो तुम नमाज के अंदर दुआ मांग सकते हैं अत्तहियात के बाद, दुरूद पाक के बाद। इस हवाले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई तखसीस नहीं है कि ये दुआ पढ़ सकते हैं और ये नहीं पढ़ सकते। जैसा कि वहाबी मौलवी ने ये कहा कि ये उम्मत गुमराह हो रही है और ये खिलाफ सुन्नत दुआ मांग रहे हैं। खिलाफ सुन्नत कैसे बन गई, जबकि अहादीस की 3 किस्में हैं, हदीस कौली, हदीस फेली और हदीस तकरीरी। हदीस कौली उसको कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन फरमाया हो कि ये काम करो। हदीस फेली जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया हो, और हदीस तकरीरी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मौजूदगी में कोई काम, कोई अमल हुआ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर खामोशी का और सुकूत का इजहार फरमाया। जबकि इस हदीस पाक के अंदर कौलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा रहे और इजाजत दे रहे कि जो चाहो दुआ मांगो, जो चाहो अल्लाह से सवाल करो। इस हवाले से कोई तखसीस नहीं है। वो अलग बात है कि अहादीस के अंदर मखसूस दुआओं का जिक्र है, 15 से 20 दुआएं अहादीस मुबारका में साबित हैं, मौजूद हैं, जो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ मवाक़ि पर खुद भी पढ़ी हैं, सहाबा को भी सिखाई हैं। उन दुआओं में से कोई भी दुआ आप नमाज के अंदर दुरूद व सलाम के बाद और अत्तहियात वगैरह के बाद पढ़ना चाहें, मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। इससे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी होगी, इसलिए कि ये कौलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत अता फरमा रहे। तो गोया कि कोई भी दुआ नमाज के अंदर पढ़ना ये हदीस कौली पर अमल हो रहा है। इसी तरह हजरत इब्राहीम जो कि वक्त के ताबी हैं, वो फरमाते हैं क़ाल काना यस्तहिब्बु अन यदउआ फिल मक्तूबति बिदुआइल कुरान। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर मौजूद है। इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मुस्तहब यह है कि फर्ज नमाज के अंदर तुम कुरानी दुआ आप मांगा करो, कोई भी ऐसी दुआ जो कुरान के अंदर आई है। तो रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ये कुरानी दुआ है। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है और वक्त के ताबी ये फरमा रहे हैं कि तुम कुरान की कोई भी दुआ मांग सकते हो। हज़रत तौस जो कि ताबी हैं, वो फरमाते उदउ फिल फरीदती बिमा फिल कुरान, वो दुआ मांगो फर्ज नमाज के अंदर जो कुरान के अंदर आई है। अल्लाहु अकबर। फर्ज नमाज की तखसीस की जा रही है सिर्फ इसलिए कि फर्ज नमाज की एक अहमियत ज्यादा है, जबकि कोई भी नमाज हो, सुन्नत हो, नफल हो, फर्ज हो, वाजिब हो, तो हर उस नमाज के अंदर आप कुरानी दुआ अहादीस के अंदर जो दुआएं मासूरा आई हैं उनमें से कोई भी दुआ मांगेंगे तो वो बिल्कुल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगी और ये ना बिदत होगी, ना गुमराही होगी और ना ये अधूरा दीन होगा। जैसा कि मिर्जा जेलमी कहता है कि ये रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती का पढ़ना नमाज के अंदर ये अधूरा दीन है, तुम्हारे बाबे और तुम्हारे
بزرگ ادھورا دین دے کر گئے، جبکہ ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اور ہمارے بابے مکمل دین دے کر گئے، اور الحمدللہ ہمارے بابوں نے اور ہمارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مزید دعائیں بھی لکھیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر امت کو عطا فرمائی۔ ان میں سے چند ایک دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ دوسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تیسری دعا سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی۔ چوتھی دعا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ پانچویں دعا پنجتن پاک کی نسبت سے اعوذ باللہ من النار ویل لأہل النار۔ چھٹی دعا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ساتویں دعا اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر آپ سنیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل اسلام کو یہ دعا بھی نماز کے اندر مانگنے کے حوالے سے سکھایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اسألک من الخیر کلی ما علمت منہ وما لم اعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ امام بخاری کے استاذ امام ابن ابی شیبہ ان کی کتاب المصنف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام و تابعین یہ پسند فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر نماز کے آخر میں یہ دعا بھی پڑھی جائے اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ الغرض بے شمار دعائیں ہیں جو کہ ہم نماز کے اختتام پر التحیات کے بعد اور درود پاک کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مطلقاً اجازت عطا فرمائی ہے کہ جو چاہو دعا مانگو، خواہ وہ قرآنی دعا ہو، خواہ وہ دعائے معصورہ میں سے کوئی بھی دعا ہو جو کہ احادیث کے اندر آئی ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو امت پر گمراہی اور بدعت کے فتوے بے جا جڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔